We are going to discuss surrogated key. This is the key coming up after the primary key. ابھی تک ہم نے جتنی کیز ڈسکس کی ہیں میں دوبارہ تھوڑا سا رپیٹ کر دیتا ہوں. اس میں یہ کہ سپر کی ہم نے ڈسکس کی تھی جو کہ کنسیپچول کی ہے. کینڈیڈیٹ کی ہم نے ڈسکس کی تھی جس کا مطلب تھا کہ فیور سرچ کے لیے اپلائی ہوتی ہے اور اس کی اونرشپ کسی دوسری آرگنائزیشن سے ہوتی ہے. جیسے فار ایگزامپل یونیورسٹی کے اندر آپ سی این ایس سی یوز کرتے ہیں سرچنگ پرپز کے لیے, بینک کے اندر آپ سی این ایس سی یوز کرتے ہیں سرچنگ پرپز کے لیے, تو سی این ایس سی ول بی اے کینڈیڈیٹ کی. آلدو account number within the bank is also a candidate key, but it is primary key as well. So some of the candidate keys will be a primary key for the organization. تو surrogated key جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں primary key کے بعد آتی ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہوتی یہ بھی primary key ہے لیکن اس کے کچھ different characteristics ہیں اور اس کی definition میں تھوڑے سے differences ہیں. تو پہلے ہم سب سے پہلے اس کی definition ڈسکس کریں گے اور پھر کچھ examples ہم اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے اور پھر فالوئنگ لیکچرز میں بھی ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کے ذہن میں ایک کلیئرٹی آپ کو مل جائے اور آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں. ڈفرینٹ ایگزامپل دینے کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ سناریوز ڈفرینٹ لائف ڈیلی لائف میں جو ایگزامپلز آتی ہیں ان ایگزامپلس کو اگر آپ سمجھیں گے تو کل آپ کسی پروجیکٹ میں جب کام کریں گے تو آپ کے پاس ڈائیورسفائڈ نالج ہوگا جس کے بیسس پہ آپ ایک اچھے طریقے سے ڈیسیژن لے سکتے ہیں. تو ہمارے پاس کچھ ایگزامپلز ہوں گی جو کہ ڈیفینیشن کے بعد آئیں گی. مثلا فار ایگزامپل ہم لوگ پہلے ڈیفائن اس کو کرتے ہیں. اے سیروگیٹڈ کی از این آرٹیفیشل کالم ایڈڈ ٹو اے ریلیشن ٹو سرو ایز اے پرائمری کی. میننگ یہ ہے کہ جو پراپرٹیز پرائمری کیز کی ہوں گی وہی اسی کی ہوں گی لیکن یہ ایک آرٹیفیشل کالم ہے. واٹ ڈو یو مین بائی آرٹیفیشل؟ آرٹیفیشل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی پرائمری کی نہیں ہے یا نہیں بن رہی ہے لیکن آپ خود کو انٹروڈیوس کر دیتے ہیں. آپ کا مطلب کون ہے؟ آپ کا مطلب ہے کہ انٹرپرائز انٹروڈیوس کرتی ہے. انٹرپرائز کہتی ہے جی کہ کوئی ایک نیا آئی ڈی کچھ دے دیں ٹیمپریری تاکہ ہمارا کام چل جائے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ رول نمبر جو ہے وہ آرٹیفیشلی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ کوئی ڈمی نہیں ہے یا کوئی آپ جیسے نارملی جنریٹ کر دیتے ہیں. میں نے ابھی ریسنٹلی آپ کو بتایا کہ رول نمبر کے اندر میننگز ہوتی ہیں, انوائس نمبر کے اندر بھی میننگز ہوتی ہیں. جیسے برانچ کوڈ ہو گیا سیریل نمبر ہو گیا, دونوں کو ملا کے آپ نے ایک نمبر بنایا. جس کا مطلب یہ ہے کہ سیروگیٹڈ کی کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو رینڈملی یا آن اوکیزن یا آن ڈیمانڈ بیسس پہ بنا سکتے ہیں. تو یہ ہے پرائمری کی ہے اور یہ ڈی بی ایم ایس سپلائیڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈی بی ایم ایس کے اندر آپ اس کو یوز کریں گے یا کوئی سیریل نمبر آپ بنا سکتے ہیں. تو میں نے جو ڈسکشن میں آپ کو بتایا تھا انسٹنس کے اندر کہ سیریل نمبر ول بی کنسیڈرڈ ایز پرائمری کی, تو نارملی وہ سیروگیٹڈ کی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اس کے اندر فکس لینتھ ہوگی, اس کے اندر انڈیکسنگ ہوگی, اس کے اندر ڈیٹا ٹائپس الفا نومیرک اور ناٹ نل یونیک کی کریکٹرسٹک ساری ہوں گی. لیکن فرق صرف یہ ہوگا کہ آپ اس کو ایک خاص پرپز کے لیے انٹروڈیوس کرتے ہیں تاکہ آپ کے وہ کام ہو سکیں. اور آرٹیفیشلی ویلیوز کا مطلب یہ ہے کہ وہ ویلیوز آپ خود چوز کر سکتے ہیں, یعنی ڈیزائنر چوز کر سکتا ہے. آرگنائزیشن اگر نہیں بھی کرتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ ایک پروجیکٹ مینیجر ہیں, ٹیکنیکل ڈیزائنر ہیں, آپ اس کو انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی چیز اس میں یہ ہے کہ یہ میننگ لیس ٹو دی یوزر ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ میننگ لیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نارملی جب اس کو انٹروڈیوس کرتے ہیں تو یوزر کو نہ بھی شو کرے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ نارملی ہڈن ہوتی ہے لیکن یہ ڈیٹا بیس کے اندر اس کو لازمی رکھا جاتا ہے. اس کے بغیر آپ ڈیٹا کو مینیج نہیں کر سکتے. اور ہڈن فارم کا مطلب یہ ہے کہ فارمز اور رپورٹس نارملی یوزر یوز کرتا ہے, پرنٹ نکالتا ہے, یوزر فرنٹ اسکرین کے اوپر ڈفرنٹ ڈیٹا دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس فارم کے اندر اگر آپ اس کو نہ شو کریں تو اس سے فرق نہیں پڑتا. ہم آپ کو اس طرح کے ایگزامپلس بتائیں گے جس پہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. ایگزامپلس میں یہ ہے کہ آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس فار ایگزامپل یہ کالمس ہیں, ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے یا ایک فائل ہے, یہ ایک ایکسل ہے, اس کی فائل کا نام جو ہے وہ رینٹل پراپرٹی ہے. آپ ایک ڈیٹا بیس بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے, تو اسٹریٹ, سٹی, اسٹیٹ, پوسٹل کوڈ, کنٹری, رینٹل ریٹ, یہ کالم دیے ہوئے ہیں. اب آپ کے پاس کوئی ایسا کالم نہیں ہے جس سے آپ پرائمری کی بنا سکیں یا کمپوزٹ کی بنا سکیں. ایک اسٹریٹ جو ہے وہ کئی شہروں میں سیم اسٹریٹ رپیٹ ہوتی ہے, جس کا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں جی میکلور روڈ ہے وہ لاہور میں بھی ہو سکتی ہے, کراچی میں بھی ہو سکتی ہے. صدر روڈ ہے
وہ ایک شہر کے بجائے 4 شہروں میں بھی ریپیٹ ہو سکتی ہے. سٹی جو ہے وہ آپ کے کنٹری وائز جو ہے وہ ریپیٹ ہو سکتی ہے. ڈفرینٹ کنٹریز میں آپ سیم سٹی آ سکتی ہے. اسی طریقے سے باقی کالم کو اگر آپ دیکھیں وہ بھی نہیں آپ بنا سکتے. تو پھر اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے فائل نمبر ایک بنا لیں. یعنی آپ کوئی پراپرٹی خریدنے جاتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کس پراپرٹی کا فائل نمبر بنا لیتے ہیں. اب فائل نمبر سے آپ اس پراپرٹی کو آئیڈینٹیفائی کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک نیا کالم انٹروڈیوس کر دی ہے اور اس کی بیسس پہ آپ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ میری پرائمری کی ہے. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس سیروگیٹڈ کی ہے. یہ فائل نمبر آپ کو یاد ہے نہیں ہے، لیکن گھر کا پتہ اور باقی چیزیں یا پلاٹ کا پتہ باقی چیزیں اگر آپ کو پتہ ہیں تو پھر آپ اس چیز کو آپ بنا سکتے ہیں. تو اس پرٹیکولر فارم کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس سیروگیٹڈ کی ہے. تو پھر ہم اس کو کیسے اینالائز کریں گے؟ ہمارے پاس ایک اور اگزامپل آتی ہے کمپلینٹ. آپ جو کمپلینٹ کرتے ہیں ٹیلی فون کی، تو آپ کہتے ہیں جی کہ ہمارا ٹیلی فون خراب ہے، تو ریسپشنسٹ یا آپ کو کہتے ہیں جی کہ آپ کا یہ کمپلینٹ ہے، یہ اس کا نام ہے، یہ اس کا ٹائٹل ہے، یہ ڈسکرپشن ہے، کس نے فون کیا، کس نے فون اٹینڈ نہیں کیا یا کس نے فون اٹینڈ کیا ہے. تو یہ ساری انفارمیشن لینی پڑتی ہیں اور اینڈ میں آپ کو وہ ریسپشنسٹ کہتی ہے جی کہ آپ کا کمپلینٹ نمبر یہ ہے. آپ نارملی اس کو کسی کاغذ یا پین کے اوپر لکھ لیتے ہیں یا آپ اس کو لکھتے نہیں. آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے، اگر کوئی مسئلہ ہوا مجھے پتا ہے میں نے آج کال 2 بجے کی تھی تو میں ان کو بتا دوں گا. اس کا مطلب میننگ یہ ہے کہ کمپلینٹ نمبر از میننگ لیس ٹو دی یوزر. یوزر کون ہے؟ آپ جو کمپلین کر رہے ہیں، جو کسٹمر ہے. تو نارملی آپ اس کو لکھتے نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کمپلینٹ نمبر ڈیٹا بیس میں تو سٹور کی ہے، لیکن یوزر اس کو یاد نہیں رکھ رہا اور پھر یہ بعد میں اس کو ریموو بھی کر دیا جاتا ہے. تو کمپلینٹ نمبر ول بی اے سیروگیٹڈ کی. اس طریقے سے ہمارے پاس کچھ اور کالمز ہمیں چاہیے ہوں گے جو کہ اس ایگزامپلس کے لیے ضروری ہے.